بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری قدرت و کاریگری کے جلوے، اللہ نے اپنی لطیف صنائی و کاریگری اور عظیم قدرت و طاقت کے عجیب و غریب نمونے اپنی مخلوقات میں دکھائے۔ جاندار و بے جان اور ساکن و متحرک مخلوق میں موجود اس کی قدرت کے کرشمے، عقلوں کو اس کی ذات کا اعتراف اور اس کے سامنے سر تسلیم خم قرار دیتے ہیں۔ مختلف شکلوں اور صورتوں کے پرندوں کی بے مثال تخلیق اس خالق بے مثال کی توحید کی دلیل بن کر ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ان پرندوں میں سے کسی کو زمین کے گڑھوں میں، کچھ کو دروں کے شگافوں میں اور بعض کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا۔ انہیں کشادہ ہواؤں کی وسعتوں میں اور کھلی فضاؤں میں پر پھڑ پھڑاتے ہوئے رب کے تسلط کی باغ ڈور میں گھمایا پھرایا۔ اس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت و کاریگری سے ان قسم قسم کے پرندوں کو مختلف رنگتوں میں رنگ دیا۔ کچھ ایسے ہیں جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں اور کسی دوسرے رنگ کی ذرہ بھر آمیزش نہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ انہیں اپنے رنگ سے الگ رنگ کا گلو بند و طوق پہنا دیا۔ ان سب سے بڑھ کر عجیب الخلقت مور ہے۔ مور کے پروں میں ہر رنگ کو حسین ترین طریقے سے ترتیب دینے والا اللہ، وہ رنگ برنگے پر اور وہ کشتی کے بادبان جیسی دم جسے سر سے اوپر لے جا کر یوں ہلاتا ہے جیسے ملاح بادبان کو ادھر ادھر موڑ رہا ہے۔ اس مور کی رنگینی پر غور کرو تو اس کے پروں کی درمیانی تیلیوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کرو گے۔ ان پر جو عجیب و غریب دائرے بنے ہوئے ہیں، کہیں خالص سونے کا رنگ، کہیں زمرد کے ٹکڑے کا خیال، کہیں پھولوں کے شگوفوں کی جھلک، کہیں خوشنما یمنی چادروں کی مانند زیورات کی طرح رنگ برنگے نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جس سے اس کے پر مزین نہ ہوں۔ کبھی اپنے پر و بال سے برہنہ اور اپنے رنگین لباس سے عریاں ہو جاتا ہے اور اس کے بال و پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پے در پے اگنے لگتے ہیں۔ اس کے بازوؤں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے، پھر یوں پلٹ آتے ہیں جیسے پہلے تھے، اور پہلے رنگوں سے ذرا بھر رنگ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار نہیں کرتا۔ جب اس کے پروں کے ریشوں سے کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی، کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائے گا۔ غور تو کرو، ایک ایسی مخلوق کی توصیف تک فکروں کی گہرائیاں، عقلوں کی طبع آزمائیاں یا کلمات کی گویائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں؟ اس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء تک پہنچنے سے اوہام عاجز اور بیان درماندہ ہیں۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کی حالت کے بیان سے عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے۔ جو مخلوق آنکھوں کے سامنے نمایاں ہے، محدود ہے، مرکب ہے، رنگوں میں رنگی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ زبان اس مخلوق کی خوبیوں کا خلاصہ بیان کرنے سے عاجز اور بیان اس کی صفتوں کو بیان کرنے سے درماندہ و ناتواں۔ تو اب اس خالق کے اوصاف کا بیان میرے بس و طاقت میں کہاں؟ میرا نیز کے
بے بسی کے اظہار پر بات ختم کروں۔ میر انیس فرماتے ہیں گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنوں کوہ دشت و دریا دیکھوں۔ ارجا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔